جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پورٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان لودھی۔ ناظرین، آپ نے شہر تو بہت دیکھے ہوں گے اور بہت سے شہروں کی رنگینیاں اور بہت سے شہروں کی مصروف زندگی بھی دیکھی ہوگی، مگر آج ہم موجود ہیں ایک ایسے شہر میں جس کو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، اور ایسے شہر میں جس کی حقیقت سے کوئی بھی نظر چرا نہیں سکتا، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ قبرستان بہت ویل مینٹینڈ ہے اور یہاں پر صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ہمارے آپ کو یہ قبرستان دکھانے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر تمام قبروں کو بڑی سمیٹری سے تیار کیا گیا ہے اور ہر قبر کے اوپر گرینری اور پھول اور اس کے علاوہ سایہ دار درخت بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ جب آپ کے کوئی پیارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اکثر لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس قبرستان میں آتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے لوگوں نے اپنے اس دنیا سے جانے والے پیاروں کو بھلایا نہیں ہے اور ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر ان کی مستقل آرام گاہ، جو کہ اب ان کی قیامت تک کے لیے مستقل آرام گاہ ہے، اس کو مینٹین کر کے رکھا ہے۔ یہاں پر گرینری لگائی گئی ہے، یہاں پر پھولوں والے پودے لگائے گئے ہیں، سایہ دار درخت لگائے گئے ہیں، یہاں پر لائٹ کا انتظام کیا گیا ہے، یہاں پر تلاوت باقاعدگی سے چلائی جاتی ہے اور لوگ یہاں پر اپنے پیاروں کی قبروں پر باقاعدگی سے آتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبر پر ہاتھوں سے پھول ڈالتے ہیں اور مزید یہاں پر گرینری کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ماڈل قبرستان ہے۔ یہاں پر اگر ہمارے ملک میں باقی قبرستانوں میں بھی اس طرح کا نظام کیا جائے تو یہ خوش آئند عمل ہوگا، کیونکہ یہاں پر وہی ہمارے پیارے، وہی ہمارے گھر کے لوگ، وہی ہمارے عزیز رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں جو کسی دور میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے اور ہمارے عارضی عالی شان مگر عارضی گھروں میں رہا کرتے تھے، مگر آج ان کا یہ مستقل گھر ہے اور ان کے اس مستقل گھر کو مینٹین کرنا اور اس پر پھول لگانا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں گے تو ہمارا بھی مستقل ٹھکانہ یہی ہے۔ اگر ہم آج اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو شاید ایک پازیٹیو میسیج جائے گا کہ جب ہم اپنی مستقل آرام گاہ میں موجود ہوں گے تو شاید کوئی ہماری آرام گاہ کو اس طرح آ کر اس پر سایہ کرے گا اور آ کر ہماری مستقل آرام گاہ کے اوپر پھول ڈالے گا اور گرینری لگائے گا، جس سے ایک پازیٹیوٹی کریٹ ہوگی اور ایک پازیٹیوٹی سپریڈ ہوگی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر قبرستان کی انتظامیہ کے جو انچارج ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور مزید اس بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا؟ سہیل آبدی۔ میں انجمن حیدریہ کا جوائنٹ سیکرٹری ہوں اور اس حوالے سے میں نے کہا آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قبرستان کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ جی یہ اس کی کیا ہسٹری کیا ہے؟ جی کتنا پرانا ہے اور کب وہ کون سے بزرگ تھے جنہوں نے اس کو آغاز، اور یہ ایک آئیڈیا کن کا تھا یہ قبرستان، اس طرح کا آئیڈیل قبرستان جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کا؟ تقریباً 1996 کی بات ہے۔ ڈاکٹر محمد شیخ یاسین صاحب یہ انجمن کے صدر تھے حیدریہ کے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ گلگشت میں قبرستان کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے تو ایک ایسا قبرستان بنایا جائے جہاں پہ فیملیز آ سکیں آرام سے، اپنی تدفین کے حوالے سے کوئی مشکل نہ ہو، ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ تدفین کی جائے، قبروں کا نمبر الاؤٹ ہو اور جس نے کسی دوسرے شہر سے بھی آنا ہے وہ صرف نمبر دیکھ کے قبر پہ آ جائے آرام سے۔ تو یہ ڈاکٹر شیخ محمد یاسین صاحب کی یہاں قبر ہے، یہ صدر تھے، انہوں نے اس کی تعمیرات میں بنیادی طور پہ حصہ لیا ہے۔ تو یہ ان کی وفات کب ہوئی ہے، کس سال میں ہوئی ہے؟ یہ ان کی وفات 2010 میں ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد سے اب جو ہے پورا یہ انتظام جو اس کو کون مینیج کر رہا ہے جی؟ ایکچولی یہ انجمن ہے، انجمن حیدریہ، اس کا ہر 3 سال بعد نئی انجمن آتی ہے، لیکن کیونکہ یہ چیزیں سلسلہ وار چلتی رہتی ہیں، جو نئی انجمن آتی ہے اور پچھلی انجمن جو ہے وہ اس کو اپنا چارج شفٹ کرتی ہے، 3 سال بعد وہ اس کو شفٹ کرتی ہے، تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے آپ کی حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں ایسے یہاں پہ انجمن تبدیل ہوتی ہے۔ جی جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو بزرگ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی قبرستان کی، ایک آئیڈیل قبرستان کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ تقریباً 2010 میں ان کی وفات ہوئی ہے اور تقریباً ان کی وفات کو بھی اب 11 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے بعد سے بھی یہ چیز ایک طرح سے ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک ابھی تک جاری ہے، اور جو ان کی انجمن ہے وہ ابھی تک ان کے اس مشن کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ اور ایک اس قبرستان کو اگر کہا جائے کہ یہ پاکستان میں ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد قبرستان ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ تو اس کے علاوہ بھائی مزید جو ہے یہاں پر تدفین کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو اس کا کیا سسٹم کیا ہے کہ کس طرح لوگ یہاں پر اپنے پیاروں کی تدفین کر سکتے ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟
بنیادی طور پر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انجمن کے آفس میں رابطہ کرتا ہے کہ انتقال ہو گیا. انجمن اس کے قوائف کی ویریفیکیشن کر کے تدفین کی اجازت دے دیتی ہے, اور اس میں صرف تدفین, اس کے بعد سارا کام انجمن کا ہے. تدفین سے لے کے قبر کے پختہ ہونے تک, سب کچھ ہونے تک لواحقین سے میت یہاں لانی ہے. اس کے بعد تدفین کی ذمہ داری سے لے کے قبر کی پختگی تک انجمن کی ذمہ داری ہے. تو اس میں آپ کے جو انجمن ہیں ان کے کوئی رابطہ نمبر وغیرہ ہیں جن سے اگر کوئی شخص جو دیکھ رہے ہوں وہ اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے یہاں پر آنا چاہیں تو انجمن کے کوئی رابطہ نمبر ہیں؟ خود امام باڑہ کا حیدریہ گلگش میں موجود ہے. وہاں آفس جو ہے وہ صبح سے شام تک کھلا ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو نمبر بھی معلوم ہے اور لوگ آ جاتے ہیں, رابطہ کر لیتے ہیں. السلام علیکم انکل. جی وعلیکم السلام. جی انکل, یہ قبرستان جو ہے بڑا مختلف ہے باقی قبرستان سے, تو یہاں پر اور کافی مینٹینڈ ہے, کافی یہاں پر گرینری ہے, تو یہ آپ کب سے کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر کیا سسٹم ان کا کس طرح کا مینیجڈ سسٹم ہے, کیسے چلتا ہے یہ پورا سسٹم, کیسے مینیج ہوتا ہے؟ آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہاں انجمن حیدریہ کے زیر انتظام یہ قبرستان ہے. انہوں نے ایک جنرل سیکرٹری صاحب ہوتے تھے مناج نقوی صاحب, انہوں نے یہ مطلب انیشیٹو لیا اور جناب سارا زمین وغیرہ لے کے, تو یہ جو گلگشت کی کمیونٹی ہے جو انہی کے لیے ہے, بشت زارہ اس کا نام ہے, اور یہ مطلب ہے کمیونٹی کے لوگ ہی ہیں سارے یہاں. مطلب یہ ان کا اپنا ایک آئیڈیا تھا یا پہلے کہیں پر کوئی اگزامپل موجود تھی اس طرح کی؟ ایگزامپل اس کی تو بہت ساری جگہوں پہ ایران میں بھی ہیں, اور یہ کراچی میں ایک وادی حسین ہے, تو اسے دیکھ کر ہی انہوں نے جو ہے نا یہ مطلب ہے ان کے ذہن میں آیا, تو پھر انہوں نے یہاں مشورہ کیا, تو پھر لوگوں سے بیسکلی ڈونیشن پہ ہے یہ سارا. تو مطلب یا ملتان میں اپنی اس طرح کا کوئی اور قبرستان موجود نہیں؟ اس طرح کا ایک قبرستان پھر اسے دیکھ کر ممتاز آباد میں وادی حسین انہوں نے بنایا, وہ بھی اسی طرح کی مینجمنٹ ہے اور یہی سارا حساب. اچھا, مطلب یہ پہلا قبرستان ہے ملتان میں؟ ہاں جی ہاں, یہ جو مطلب تنظیمی لحاظ سے بنا ہوا ہے, اور ترتیب سے قبریں ہیں. باہر بھی لوگ ہوتے ہیں, انہیں مطلب ہے قبروں کے نشان نمبر وائز قبر ہے, وہ اسے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, تدفین بھی, اور یہ وہ سارا. ناظرین, ہم موجود ہیں اس وقت اس قبرستان کی پہلی 2 قبروں کے ساتھ جو کہ 1998 میں بنی تھیں, اور یہ جو ہیں دونوں شہداء کی قبریں ہیں جو کہ دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے. ناظرین, انہی نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے, آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے. السلام علیکم یا اہل القبور, اور السلام علیکم ناظرین.